بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اکرام، حضرت سیدنا محمد بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ ان پر ہر وقت خوف خدا عز و جل کا غلبہ رہتا اور روتے ہی رہتے۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضور آپ رحمۃ اللہ علیہ اتنا عرصہ جنگلوں اور صحراؤں میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہے، کیا اس دوران کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ رحمۃ اللہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک رات میں جنگل میں سو رہا تھا، اچانک میرے پاس شیطان لعین آیا اور غصیل انداز میں کہنے لگا، یہاں سے اٹھو اور کہیں چلے جاؤ، کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ تو میں نے اس سے کہا، اے مردود یہاں سے دفع ہو جا۔ شیطان کہنے لگا، یا تو شرافت سے اٹھ جا یا پھر تجھے ایسی ٹھوکر ماروں گا کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ کہتے ہیں، میں نے اس شیطان مردود سے کہا کہ اے مردود، تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ شیطان نے جب میری یہ بات سنی تو بڑے زور سے مجھے ٹھوکر ماری، لیکن مجھے اس کی ٹھوکر ایسے معلوم ہوئی جیسے میرے جسم پر کسی نے گھاس پھوس یا کوئی کپاس وغیرہ پھینکی ہو، یعنی مجھے اس کی ٹھوکر کی بالکل بھی تکلیف نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر شیطان کہنے لگا، تم مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی معلوم ہوتے ہو، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میرا نام ابراہیم خواص ہے۔ شیطان نے پوچھا، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب شیطان کہہ رہے کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، اب میری بات غور سے سنو۔ اب شیطان نصیحتیں کرنے لگ گیا، کچھ اشیاء حرام ہیں اور کچھ حلال ہیں۔ حلال تو وہ چیزیں جو پہاڑوں وغیرہ پر اگتی ہیں، یہ مباح ہیں، اور وہ چیزیں جو خیانت اور دھوکے سے حاصل کی جائیں وہ ناجائز ہیں۔ پھر شیطان کہنے لگا، مجھے دریا کے کنارے دو ماہی گیر ملے جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ اصلاً تو دریا اور سمندر وغیرہ کی مچھلیاں مباح و جائز ہیں، جو انہیں پکڑ لے وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی ہیں، لیکن وہ دونوں ماہی گیر خائن اور دھوکے باز تھے۔ اے ابراہیم خواص، ہمیشہ حلال کھاؤ اور حرام اشیاء سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ محترم سامعین کرام، کہ جب شیطان کا کچھ نہیں بنتا کسی مقام پر تو وہ نصیحتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار واقعات ہیں، پھر کبھی اور ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وہ سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت اپنی حفظ امان میں رکھے، شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اپنے خوف کے علاوہ سب مخلوق کا خوف نکال دے، اور ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ اللہ پاک ہمارے اسلاف کے صدقے ہمیں بھی عبادت اور ریاضت میں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائے، حرام اشیاء سے محفوظ رکھے اور رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے وار سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی کرنے والا پکا سچا مسلمان بنائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اس کا امتی بنائے، اور غریبوں اور فقراء مساکین کا خیال رکھنے والا بنائے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا بنائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں اسلام پر رہیں، جب مریں تو خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔